اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد ولا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات کی نالج میں یہ بات ہے یا نہیں. ہمارا جو موضوع انتخاب ہوا تھا وہ تھا خمینیت کی کامیابی کے راز، لیکن جب مجھے میسج آیا تو ایک لفظ کا چینج تھا، بدل دیا گیا تھا، اور وہ لفظ تھا نائب امام کی کامیابی کے راز. اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک لفظ کے بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق آ گیا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اعلان کیا ہوا ہے. لہذا ضروری ہے کہ اب اس ایک لفظ کے بدلنے پر کچھ باتیں مقدمتاً آپ حضرات کے سامنے گزارش کی جائیں. سب سے پہلا ممکن ہے یہ اعتراض لوگوں کے ذہنوں میں آئے کہ نائب امام کا لفظ موجودہ مراجع کے لیے کیوں استعمال کیا گیا، جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو صرف نواب اربعہ 4 ہیں، اور موجودہ مراجع موجودہ علماء کے لیے آیت اللہ حضرات کے لیے نائب امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ لفظ کا استعمال صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے پوری ایک تاریخ ہے. اہل سنت حضرات کے یہاں اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس عصمت کے کل 23 سال ہیں، 23 سال، اور اس میں بھی وہ 23 سال میں تمام 23 سال میں پیغمبر کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ خاص مواقع میں پیغمبر کی عصمت کے قائل ہیں. مثلا وہ موقع کہ جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کریں، یعنی پیغمبر پر وحی نازل ہو. لیکن اہل تشیع کے پاس، مذہب تشیع کے پاس، ہم لوگوں کے پاس عصمت کے 250 سال ہیں. توجہ فرمائیے گا، ہمارے پاس عصمت کے 250 سال ہیں. یہ 250 سال ہمیں ہر مشکل سے بے نیاز کر دیتے ہیں. 23 سال میں اہل سنت حضرات کو اپنی تمام تر مشکلات کا حل ڈھونڈنا ہے. 23 سال کے اندر انہیں سارے مشکلات کا حل ڈھونڈنا ہے. جتنی بھی مشکلات پیغمبر کے بعد آنے والی ہیں، چونکہ پیغمبر کی زندگی قیامت تک کے افراد کے لیے حجت ہے، اور پیغمبر خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات قیامت تک کے افراد کے لیے کافی ہے. اب اس تعلیمات میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. یہ مفہوم خاتم النبیین کا شرع محمد حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. پیغمبر کا کیا ہوا حلال قیامت تک کے لوگوں کے لیے حلال ہے، اور پیغمبر نے جو حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حرام ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب بعد میں جو مشکلات آنے والی ہیں، ان ساری مشکلات کا حل اہل سنت حضرات کو ان 23 سال میں تلاش کرنا ہے. اور اگر انہیں ان 23 سال میں اپنی مشکلات کا حل نہیں ملا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے مکتب میں طرح طرح کی رد و بدل آئے. مثلا انہوں نے کبھی قیاس کا سہارا لیا،
کبھی استحسان کا سہارا لیا اور کبھی دوسری چیزوں کا سہارا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں ہر مشکل کا حل تلاش نہیں کر پائے تھے. لیکن پروردگار عالم نے مجھ پر اور آپ پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا، یہ لطف تھا پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے 23 سال نہیں رکھے، 250 سال رکھے ہیں. یہ 250 سال ہمیں ہر مشکل سے بے نیاز کر دیتے ہیں. ہمارے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی مشکلات قیامت تک آنے والی ہیں، ان ساری مشکلات کا حل اگر ہم دیکھیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتا ہے، کسی بھی مشکل کا حل. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے مراجع نے، ہمارے علماء نے کبھی بھی قیاس کا سہارا نہیں لیا. اب خود قیاس کیا ہے یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ سب کو معلوم ہوگا. ہمارے علماء نے کبھی بھی قیاس کا سہارا نہیں لیا. ہمارے علماء نے کبھی بھی استحسان کا سہارا نہیں لیا یا دوسری چیزوں کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ ہمارے اہل بیت نے ہمیں ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا تھا. اب ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، کیا کیا تھا اہل بیت علیہ السلام نے؟ کیا پیغمبر کے بعد کوئی نئی سیرت پیش کی تھی؟ کیا پیغمبر کے بعد کوئی نئی زندگی پیش کی تھی؟ جبکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اہل بیت کا راستہ وہی راستہ ہے جو پیغمبر کا راستہ ہے. ان دونوں کے راستوں میں زمین و آسمان کا یا ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. زمین و آسمان کا فرق تو بہت دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دلائل اور شواہد موجود ہیں. مشہور و معروف یہ جملہ کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. امام زمانہ بلند تر صلوات جب یہ ہے تو پھر اہل بیت علیہ السلام نے بعد میں کیا کیا کہ انہوں نے ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے بے نیاز کر دیا. پیغمبر اکرم نے 23 سال کے دور میں اجمالاً زندگی گزاری تھی. پیغمبر کی زندگی اجمالاً زندگی ہے، اجمالی زندگی ہے. اہل بیت نے بعد میں آ کر کوئی نئی زندگی نہیں گزاری، کوئی نیا راستہ پیش نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کی اجمالی زندگی کو تفصیلی زندگی میں بدلا. پیغمبر کی 23 سال کی اجمالی زندگی تھی، اہل بیت نے پیغمبر کی اسی زندگی کو ایکسپینڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. مثال سامنے کی بات ہماری، قرآن میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے. سب مانتے ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، خود قرآن نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا. ہر مشکل کا حل موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں بہت ساری باتوں کا حل نظر نہیں آتا. ایک طرف یہ قرآن کا دعویٰ اور اہل بیت کا دعویٰ اور ہماری تعلیمات کہ قرآن میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر مشکل کا حل قرآن میں نظر نہیں آتا. پھر ان دونوں باتوں کو کیسے حل کریں؟ علماء نے فرمایا قرآن میں ہر مشکل کا حل موجود ہے مگر اجمالاً. اس اجمال کو تفصیل میں اہل بیت کے فرامین بدلتے ہیں. ہمارے سامنے قرآن کی آیات میں اجمالاً ہر مشکل کا حل موجود ہے، لیکن ہم اپنے ناقص علم کے باوجود، ناقص علم کے ہوتے ہوئے قرآن میں ہر مشکل کا حل تلاش نہیں کر سکتے. اہل بیت علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو ہمیں کسی بھی مشکل کا حل نظر نہیں آتا قرآن مجید میں. اہل بیت نے جو اپنے بعد میں فرامین پیش کیے، وہ فرامین قرآن مجید سے نہیں ٹکراتے، بلکہ قرآن مجید ہی کی آیات کو ایکسپینڈ کر کے اہل بیت نے اپنے فرامین میں ہمارے سامنے بیان کیا. اسی طرح سے پیغمبر کی زندگی تھی. اہل سنت کے پاس 23 سال ہیں، ہمارے پاس 250 سال ہیں. یعنی اب اگر ہمیں کسی بھی مرحلے پر کہ جب ہمارے سامنے معصوم حاضر نہ ہوں، معصوم موجود ہیں، ہر مرحلے میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن حاضر نہیں ہیں. اگر معصوم ہمارے سامنے حاضر نہیں ہیں اور ہمارے سامنے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے پاس ان 250 سال میں اس کا حل موجود ہے. کسی بھی مشکل کا حل 250 سال میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے. اگر کوئی اہل بیت کی سیرت کو، زندگی کو واقعاً پڑھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس مشکل کا حل نظر نہیں آتا. نہیں، ہر مشکل کا حل موجود ہے. ایک مشکل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے کہ نائب امام کا لفظ جو استعمال کیا گیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک مشکل ہمارے سامنے ایک مشکل کھڑی ہوئی کہ اب ہمارے سامنے اہل بیت میں سے کوئی بھی فرد موجود نہیں ہے، موجود ہیں، حاضر نہیں ہیں.
اب مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ اگر اہل بیت کے فرد میں سے کوئی بھی فرد حاضر نہیں ہے تو ہم کس سے رجوع کریں؟ یہ مشکل پیش آئی نہیں آئی؟ پہلے زمانے میں جب اہل بیت موجود تھے لوگوں کو مشکلات پیش آتی تھیں، لوگ جاتے تھے اہل بیت سے پوچھتے تھے اور بات تمام ہو جاتی تھی، لیکن نہیں، آج ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم ڈائریکٹ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے نہیں پوچھ سکتے۔ جب نہیں پوچھ سکتے تو ایک مشکل ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب اس مشکل کے حل کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ مشکل ہے، اب اس مشکل کا حل یقیناً اہل بیت کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اہل بیت نے اس مشکل کو کس طرح سے سولو کیا، اس مرحلے کو اب ہمیں اہل بیت کی سیرت پڑھنی ہوگی۔ جب ہم اہل بیت کی سیرت کا سہارا لیتے ہیں تو اس مشکل کا حل ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا حل موجود ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کی امامت سے امامت کا ایک نیا رخ ہمارے سامنے پیش ہوا کہ جب 7ویں امام کے دور سے امام کا لوگوں سے رابطہ کم ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں۔ امام کا لوگوں سے رابطہ کم ہو گیا اور اسی طرح سے مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ 10ویں اور 11ویں امام کے دور آیا اور اس میں یہ مسئلہ اور زیادہ شدید ہو گیا۔ پہلے لوگ کسی بھی طرح سے امام سے رابطہ کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ وقت نے امام علی نقی علیہ السلام کو اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے سامنے حاضر کر لیا تھا اور عسکر میں سخت تحت نظر رکھا گیا کہ کسی بھی طرح سے یہ لوگوں سے رابطہ برقرار نہ کر پائیں۔ 10ویں امام اور 11ویں امام عسکر، اسی لیے ان دونوں اماموں کو عسکریین کہا جاتا ہے، یعنی وہ دونوں امام جو فوجی چھاونی میں تحت نظر قرار پائے۔ جب امام کا لوگوں سے رابطہ بہت کم ہو گیا یا یہ کہ بالکل بھی رابطہ نہیں تھا ایک طرح سے، اب امام کا لوگوں سے کس طرح سے رابطہ برقرار تھا؟ جو روش امام کی اس مرحلے پر تھی، یعنی جو روش امام نے 10ویں امام نے اور 11ویں امام نے اپنے دور میں اپنائی، وہی روش آج ہمارے لیے کام آئے گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہی مسئلہ جو امام کے دور میں تھا وہی مسئلہ ہمارے دور میں ہے۔ امام کے دور میں بھی امام کا رابطہ لوگوں سے قطع ہو چکا تھا، ہمارے دور میں بھی امام کا رابطہ ہم سے قطع ہو چکا ہے۔ تو پھر کیا روش امام نے اپنائی؟ جب تاریخ کا ہم نے سہارا لیا تو ہم نے دیکھا کہ امام نے کچھ خاص لوگوں کو منسوب کیا کہ فلاں جگہ پر فلاں، فلاں جگہ پر فلاں اور فلاں جگہ پر فلاں موجود ہے، اگر ہمارے کسی بھی چاہنے والے کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فلاں شخص سے رجوع کرے اور فلاں شخص ہماری طرف سے ہر قسم کا جواب اسے دے گا۔ یعنی در حقیقت امام نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے نائبین مقرر کیے کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، احکام کا مسئلہ، اخلاق کا مسئلہ، جس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ ہم سے رجوع نہیں کر سکتا، وہ فلاں لوگوں سے جا کے رجوع کرے۔ یہاں تک کہ 11ویں امام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب پروردگار عالم کا ایک سسٹم تھا، یعنی پروردگار ہمیں ذہنی طور پہ آمادہ کر رہا تھا کہ اب یہ مرحلہ قریب آ رہا ہے کہ اب تمہارے وقت امام سے رابطہ بہت کم ہو جائے گا، اس کے لیے پروردگار عالم ہمیں آمادہ کر رہا ہے۔ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں داخل ہوئے۔ امام کے دور میں داخل ہوئے، امام کی دور امامت شروع ہوتے کے ساتھ ہی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا۔ سن 60 ہجری سے 329 ہجری تک غیبت صغریٰ رہی۔ اس غیبت صغریٰ میں امام نے کیا کیا؟ اپنے 4 نائبین کو مقرر کیا جنہیں نواب اربعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاص نام تھے عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح اور علی ابن محمد ثمری۔ یہ 4 مخصوص افراد امام کی طرف سے معین کیے گئے کہ کسی کو بھی کسی بھی طرح کی مشکل پیش آتی ہے وہ مثلاً عثمان ابن سعید سے جا کے پوچھ لے، یا محمد ابن عثمان سے، یا حسین ابن روح سے، یا علی ابن محمد ثمری سے جا کے اس مشکل کا حل معلوم کر سکتا ہے۔ اچھا، غیبت کبریٰ میں
سے پہلے غیبت صغریٰ کا سہارا کیوں لیا گیا؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ کیا امام بلا واسطہ غیبت کبریٰ کا آغاز نہیں کر سکتے تھے؟ غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا، غیبت صغریٰ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام غیبت صغریٰ کا سہارا نہ لیتے تو اہل تشیع کی بڑی تعداد اپنے مذہب سے منحرف ہو جاتی، کیونکہ جب تک لوگوں کا ذہن آمادہ نہ ہو، جب لوگوں کا ذہن آمادہ نہیں تھا، اس وقت اگر امام فوراً اپنی غیبت کبریٰ کا آغاز کر دیتے، لوگوں کا ذہن منحرف ہو جاتا۔ اور وہ تعلیمات جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی تھیں کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں رہ سکتی، اور اس طرح کی حدیثوں میں لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے کہ ہمارے سامنے تو کوئی حجت خدا موجود نہیں ہے۔ امام نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پہلے غیبت صغریٰ کا سہارا لیا کہ تمہارے ذہن آمادہ ہو جائیں کہ اب میں تم لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہوں۔ لوگوں کے ذہن آمادہ ہوئے، جیسے ہی لوگوں کے ذہن آمادہ ہوئے، چوتھے نائب کی وفات کا وقت قریب تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن محمد سمری، اب اپنے بعد کسی بھی نائب کو معین نہ کرنا، اب میری غیبت صغریٰ کا اختتام ہو رہا ہے اور غیبت کبریٰ کے مرحلہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن بالکل آمادہ ہو چکے تھے امام کی غیبت کبریٰ کو قبول کرنے کے لیے کہ اب ہمارے سامنے امام موجود نہیں ہے۔ بس اب ہمارے سوال کا جواب یہاں پر سامنے آ رہا ہے، ان دونوں غیبتوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں غیبتیں ہیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق، غیبت صغریٰ میں امام کی طرف سے مخصوص افراد کا تعین کیا گیا تھا کہ جنہیں ہم نواب اربعہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، 4 نائبین۔ لیکن غیبت کبریٰ کے دور میں امام نے مخصوص افراد کا تعین نہیں کیا، بلکہ ایک قاعدہ کلی بیان کیا کہ اب میرے بعد مخصوص افراد کا تعین نہیں ہوگا، بلکہ میں کچھ صفات بیان کر رہا ہوں، یہ صفات جس میں بھی پائے جائیں وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور نائب امام ہے۔ اب یہ فرق سمجھ میں آتا ہے، غیبت صغریٰ میں جو نائب تھے وہ بھی نائب تھے مگر نواب خاص تھے، امام کی طرف سے نائب ہیں مگر نواب خاص ہیں۔ بعد میں جن لوگوں کو کا تعین کیا جا رہا ہے کلی طور پر، یہ بھی امام کی طرف سے نواب ہیں اور نائب ہیں، مگر یہ نواب عام ہیں۔ وہ نواب خاص تھے، یہ نواب عام ہیں۔ نواب عام یا نائب عام کو بھی ہم نہیں بنائیں گے، توجہ فرمائیے گا، نائب عام کو ہم نہیں بنائیں گے، امام نے بنایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی نیابت کو روایات اور صفات کے روح سے کشف کرتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ بنانے میں اور کشف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بنتے وہاں سے ہیں، ہم کشف کرتے ہیں اور پردہ ہٹاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ جس طرح سے خود امام نے فرمایا قد جعلتہ علیکم حاکما، عمر ابن حنظلہ کے نام سے یہ حدیث مرسوم ہے۔ چھٹے امام سے یہ حدیث ہے کہ جس میں یہ صفات پائے جائیں اسے میں نے تم پر اپنا حاکم بنا دیا۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس میں یہ صفات ہیں اسے تم اپنا حاکم بنا لو، نہیں، صفات تم ڈھونڈو، اگر یہ کسی کے اندر صفات پائے جائیں تو تم اسے حاکم نہیں بناؤ گے، ہم اسے حاکم بنائیں گے، تمہارا کام بس یہ ہے کہ ان صفات کی روح سے اس کی حاکمیت کو کشف کرو گے۔ اب ہم غیبت کبریٰ کے دور میں وارد ہو چکے ہیں۔ غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم حقیقی تشیع تک پہنچنا چاہتے ہیں، امام کی طرف سے قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا، اما الحوادث الواقعہ، 12ویں امام سے یہ حدیث مرسوم ہے، ایک توقیع نامے میں فرمایا امام نے اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا، جہاں تک واقعات کے حوادث کا تعلق ہے تو راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا۔ فإنہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حجت اللہ، اور میں حجت خدا ہوں۔ یہ امام کا قول ہے۔ اما الحوادث الواقعہ، جہاں تک واقعات کے حوادث کا تعلق ہے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو۔ راویان حدیث کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہیں آج ہم مجتہدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ لفظ بدلا، پہلے انہیں محدث کہتے تھے، محدث قمی اور محدث یعقوب کلینی اور فلاں فلاں، آج کے زمانے میں انہیں محدث نہیں کہتے، مجتہد کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ الگ موضوع ہے، یہ لفظ کیوں بدلا، یہ لفظی تحولات کیوں آئی، یہ ایک تاریخی بحث ہے، یہ ہونی چاہیے۔ پہلے انہیں محدث کہتے تھے، آج انہیں محدث نہیں کہتے، مجتہد کہتے ہیں۔
اس پر بحث ہونی چاہیے۔ بہرحال آج کے زمانے میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے مجتہدین کرام سے رجوع کریں، وہ ہمیں صحیح تشیع بتائیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہاں، صفات کا تعین کرنا ہماری سخت ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ صفات کو ہمیں دیکھ بھال کے دیکھنا ہے اور انطباق اور امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ نائب امام۔ نائب امام کا کام کیا ہے کہ امام کی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لیتا ہے۔ امام کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کی ہدایت۔ اب امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ نائب امام، امام کی اس ظاہری ذمہ داری کو، حقیقت میں امام ہی ہدایت کرتے ہیں، اس ظاہری ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لیتا ہے اور لوگوں کو انحرافات سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑی شخصیت، یا جو ہمارا موضوع تھا نائب امام کی کامیابی کے راز، در حقیقت یہ موضوع تھا خمینیت یا امام خمینی کی کامیابی کے راز۔ اس نائب امام کی کامیابی کا کیا راز تھا؟ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء گزرے، لیکن جو کام امام خمینی نے کیا وہ نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ آج ہم کوئی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوا۔ ہاں، خمینیت کو آگے بڑھایا، توجہ فرمائیے گا، خمینیت کا ارتقاء الگ، خمینیت کو باقی رکھنا الگ، لیکن امام خمینی کی شخصیت الگ تھی۔ اب ہمیں ان کی کامیابی کے راز ڈھونڈنے چاہیے۔ ایک سرسری طور پہ ہم نے ڈھونڈا کہ امام خمینی نے یہ کیا، یہ کیا، یہ سب بیان کرتے ہیں، یہ کیا، کیوں کیا؟ وہ کام دوسرے لوگ کیوں نہیں کر پائے؟ کچھ چیزیں بیان کی گئیں امام خمینی کی کامیابی کے راز۔ امام خمینی کی کامیابی کا پہلا راز، ابھی جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں گا۔ پہلا راز امام خمینی کا خدا کے ساتھ رابطہ۔ جو شدید ترین رابطہ امام خمینی کا خدا کے ساتھ تھا، وہ رابطہ بہت ہی مشکل سے دوسروں میں دیکھنے میں آتا ہے، اور حقیقی رابطہ۔ کیا رابطہ؟ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ کس طرح کا رابطہ ہے؟ علم کلام میں بیان کیا گیا، فلسفوں میں بیان کیا گیا کہ بہت ساری چیزیں، بہرحال اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو رابطے کی حقیقت ہے اس حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پائے تھے، اس حقیقت تک امام خمینی پہنچ چکے تھے۔ وہ حقیقت کیا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے سامنے دو طرح کے رابطے پائے جاتے ہیں۔ ایک مثلا رابطہ ہے اس پنکھے کا چھت کے ساتھ رابطہ ہے، پنکھا الگ ہے، چھت الگ ہے، دونوں کے درمیان رابطہ ہے۔ رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ رابطہ ہے۔ کیسا رابطہ ہے؟ پنکھے کا ایک وجود ہے، چھت کا بھی ایک وجود ہے، ان دونوں کے درمیان رابطہ پیدا ہوا ہے، یہ ایک رابطہ ہے۔ لیکن ایک رابطہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ جیسے سورج کی شعاع اور سورج کے درمیان رابطہ، سورج کی شعاع اور سورج کے درمیان رابطہ ہے، مگر یہ وہ رابطہ نہیں ہے جو ایک پنکھے اور چھت کے درمیان ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پنکھے کا وجود الگ ہے، چھت کا وجود الگ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ لیکن شعاع کا وجود، سورج کی شعاع کا وجود ایسا نہیں ہے کہ شعاع کا وجود ایک الگ سے کوئی وجود ہو، سورج کا کوئی الگ سے کوئی وجود ہو اور دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہو۔ نہیں، سورج کی شعاع کا وجود عین وجود سورج ہے۔ جو وجود سورج کا وجود ہے وہی وجود اس شعاع کا وجود ہے، یعنی اس شعاع کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، بلکہ اس سورج ہی کی وجہ سے ایک وجود ہے۔ جسے فلسفے میں کہا گیا یہ شعاع معلول ہے سورج کی، سورج علت ہے۔ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا رابطہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس پنکھے اور اس چھت کا رابطہ ہے، یا نہیں ہمارا وہ رابطہ ہے جو ایک سورج کی شعاع اور سورج کا رابطہ ہے؟ فلسفی حضرات نے بیان کیا کہ ہمارا یہ والا رابطہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک وجود تھا اور پروردگار عالم کا ایک وجود تھا اور دونوں کے درمیان ایک رابطہ پیدا ہو گیا۔ نہیں، ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ رابطہ جو ایک شعاع اور سورج کے درمیان ہوتا ہے، یعنی ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے خدا ہے، اور ہم جو کچھ ہیں خدا کی وجہ سے ہیں۔ شروع امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شعاع کا کوئی وجود ہے، نہیں، یہ وہی وجود ہے جو سورج کا وجود ہے۔
اس رابطوں کو امام خمینی نے سمجھا تھا، توجہ فرمائیے گا، بلکہ حدیث نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، بڑی عجیب حدیث پڑھ رہا ہوں، ان روح المؤمن، اس پیراگراف میں ذرا امام خمینی کو دیکھیے گا، ان روح المؤمن لاشد اتصالا بروح اللہ من اتصال شعاع الشمس بہا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب اس حدیث کو سنیے گا، جو رابطہ سورج کی شعاع اور سورج کے درمیان ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ شدید رابطہ مومن اور خدا کا ہوتا ہے۔ یعنی ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اور خدا کے ساتھ رابطہ ایسا ہے، بالکل ایسے جیسے سورج کی شعاع اور سورج کا رابطہ، لیکن حدیث نے کہا کہ اس سے کہیں زیادہ شدید رابطہ مومن کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے صرف زبان سے پڑھا، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لوگوں نے صرف کانوں سے سنا اور بات تمام ہو گئی۔ امام خمینی نے اس رابطے کو اپنی جان اور حقیقت میں اتارا تھا۔ یہ سب سے بڑا راز تھا امام خمینی کی کامیابی کا۔ اگر آپ امام خمینی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جتنی بھی کامیابیاں ملیں، جتنی بھی کامیابیاں ہیں، بار بار آپ نے سنا ہوگا، کسی ایک کامیابی کو بھی امام خمینی نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، کسی ایک کامیابی کو بھی کہا یہ میں نہیں ہوں جو سب کچھ کر رہا ہوں، یہ خدا ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، سب خدا کی طرف سے ہے، میں کیا ہوں۔ جب ان سے انٹرویو لیا گیا، پیرس سے آ رہے تھے، کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے محنت کی تھی، کہہ سکتا تھا مجھے خوشی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ احساس کر رہا ہوں خوشی کا، لیکن وہ شخص کہتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام خمینی نے کیا جواب کیا جب پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پریشان ہو گئے انٹرویو لینے والی کہ آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے، کچھ تو خوشی ہو رہی ہوگی، یعنی کچھ نہیں، کچھ کیوں محسوس نہیں کر رہا ہے؟ کہا بس میری تکلیف یہ تھی، تکلیف سے مراد میری ذمہ داری یہ تھی، جو تکلیف ایک اصطلاحی لفظ ہے، میری ذمہ داری یہ تھی کہ پروردگار عالم نے مجھے جو کہا ہے میں کروں، یہ نتیجہ پروردگار عالم نے دیا ہے، میری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ جو کچھ کر رہا ہے خدا کر رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں آپ حضرات کو، کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں، ان مردان خدا میں۔ فرمایا کہ یہ انقلاب 15 سال دیر سے آیا ہے۔ عجیب بات، 15 سال دیر سے آیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جب میں 15 سال پہلے کھڑا ہوا تو میرا اعتبار اور بھروسہ لوگوں کے اوپر تھا، میں سوچتا تھا کہ لوگ انقلاب لے کر آئیں گے۔ 15 سال بعد جب اپنا محاسبہ کیا تو سمجھ میں آیا لوگ انقلاب نہیں لاتے، خدا انقلاب لاتا ہے۔ پھر شروع سے کام کیا اور جب دوبارہ کام کیا تو انقلاب آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کامیابی کا ایک اور راز، امام خمینی آنکھیں بند کر کے کام نہیں کرتے تھے جس طرح سے ہم کرتے ہیں، بغیر پلاننگ کے نکل گئے، پاکستانیوں کی عادت ہے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا، ہو جاتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے پھر۔ لیکن ایک شخص جو پلاننگ سے نکلتا ہے، جس کے پاس پلان ہے، روڈ میپ ہے اس کے پاس، جب وہ کچھ کرتا ہے تو نظر آتا ہے۔ امام خمینی کے پاس ایک روڈ میپ تھا۔ ایک غلط تفسیر کی جاتی ہے امام خمینی کے جملے کی بہت زیادہ، جو ابھی میں نے گزارش کی آپ حضرات کے سامنے، خصوصاً تنظیمی افراد اس کی بہت زیادہ غلط تشریح کرتے ہیں۔ کیا جملہ امام خمینی کا مشہور جملہ کہ میں اس بات پر مکلف ہوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں اس بات پر مکلف نہیں ہوں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ خدا جانتا ہے، بس میں اپنا کام پورا کر دوں، نتیجہ پروردگار عالم دے دے گا۔ غلط تفسیر کیا کی جاتی ہے، خصوصاً تنظیمی افراد، پھر کہہ رہا ہوں، ہر طرح کا غلط کام کرتے ہیں، غلط طریقے سے پہچنواتے ہیں، غلط طریقے سے کام کرتے ہیں، غلط روش اپناتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو بس یہ تھا، پھر جو نتیجہ نکلنے والا ہے یہ پروردگار عالم دیکھتا ہے، اور پھر بعد میں یہ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ توجہ فرمائیے گا، ایسا ہے گلہ یا نہیں ہے؟
بعد میں یہ گلا ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. ایک طرف یہ جملے کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ بس ہم اپنا کام کرتے رہیں, نتیجہ خدا دے گا. نہیں, امام خمینی کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ بس ہم آنکھیں بند کر کے کام کرتے رہیں. نہیں, کام کرنا چاہیے, ساتھ میں محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ میں نے جو کام کیا تھا پروردگار عالم کی راہ میں, آیا وہ کام صحیح طریقے سے کیا تھا یا صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا. اگر صحیح طریقے سے کیا تھا تو اس کا نتیجہ دینا چاہیے تھا پروردگار عالم کو. اگر نتیجہ نہیں نکلا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کام میں کہیں نہ کہیں نقص تھا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ما اصابک من مصیبت فمن نفسک, جتنی بھی مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں تمہاری وجہ سے ہیں. یعنی ہمیں جتنی بھی ناکامیاں مل رہی ہیں, جتنی بھی ناکامیاں ہیں ہماری, ان سب کے پیچھے ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہے. ان غلطیوں کی اس طرح سے تعویل کرنا کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس طرح سے کام کریں, نتیجہ خدا نے نہیں دیا, نہیں, یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے کام کریں گے, یقین مانیں خدا نتیجہ دے گا. امام خمینی کو پروردگار عالم نے اس لیے نتیجہ دیا کہ امام خمینی نے صحیح طریقے سے کام کیا, تو پروردگار نے نتیجہ بھی دیا. اگر ہم بھی صحیح طریقے سے کام کریں گے تو کیا دشمنی ہے پروردگار کو سے ہماری کہ پروردگار عالم ہمیں نتیجہ نہیں دے گا. آج ہم رو رہے ہیں, ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, صحیح طریقے سے کام نہیں ہوتا, پھر روتے ہیں یہ مشکل ہے, اور آخر میں تعویل کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کیا تھا. نہیں, اگر صحیح طریقے سے کام کریں گے, یقین مانیے پروردگار عالم نتیجہ دے گا. صحیح طریقے سے کام تو کریں. بادل کہاں برستے ہیں؟ کہاں برستے ہیں بادل؟ بتاتے ہیں کہ جہاں پر ہریالی زیادہ ہوتی ہے, جہاں پر ہریالی زیادہ ہوتی ہے بارش وہیں پر ہوتی ہے. ایک شخص ایک پودا یہاں لگاتا ہے, ایک پودا وہاں لگاتا ہے, ایک پودا وہاں لگاتا ہے, پھر کہتے پروردگار بارش کر دے, اور پھر کہتے میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں نے پودے لگا دیے. نہیں, تم نے پودے لگائے لیکن جیسے لگانا چاہیے تھا ایسے نہیں لگائے. باقاعدہ طور پہ تم نے ہریالی نہیں کی. اگر تم نے ہریالی کی ہوتی تو یقین مانو خدا کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے, بادل آتے بھی اور برستے بھی. امام خمینی نے یہی کیا تھا. ایک تو اچھا کام کیا تھا, دو چیزیں ہیں, اچھا کام, اچھے طریقے سے کرنا, دو چیزیں. امام خمینی نے دونوں کام کیے تھے, اچھا کام بھی کیا تھا اور اچھے طریقے سے بھی کیا تھا. ہمارے یہاں زیادہ تر اچھا کام ہوتا ہے, اچھے طریقے سے نہیں ہوتا. اسی کے مخالف دشمن کیا کرتا ہے؟ برا کام کرتا ہے مگر اچھے طریقے سے کرتا ہے. برا کام کر رہا ہے, اچھے طریقے سے کر رہا ہے, نتیجہ بھی اچھا لے کر جاتا ہے. پھر ہم اچھا کام کرتے ہیں, برے طریقے سے کرتے ہیں اور نتیجہ بھی نہیں ملتا, اور پھر بعد میں ان ساری اپنی ناکامیوں کو ڈال دیتے ہیں امام خمینی کے اس جملے پر کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہ کریں, نتیجہ نہیں دیا پروردگار عالم نے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کام کرنے کے بعد اپنا محاسبہ ضروری ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا جیسے امام خمینی نے کیا. اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے لیکن محاسبے سے امام خمینی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اپنے کام کر رہے تھے لیکن سوچا کہ میں کام کر رہا ہوں پروردگار عالم کے لیے, پروردگار عالم نے نتیجہ کیوں نہیں دیا. جب سوچا تو سمجھ میں آیا کہ میری یہ غلطی تھی. فوراً اس غلطی کی اصلاح کی اور پھر انقلاب آ گیا. دلیل کے طور پہ گزارش کروں کہ ہمارے سامنے جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں, خصوصاً انفرادی یا اجتماعی, جو ہم رونا روتے رہتے ہیں, جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں سب کے پیچھے ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہے. ایک عارف بزرگوار آغا رضا ولی خیاط, ان کے سامنے ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ میرے سر پہ چوٹ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں جگہ پر فلاں بچے کو نقصان پہنچایا تھا. کہا ہاں. کہ تم نے فلاں جگہ پر فلاں بچے کو نقصان پہنچایا تھا, آج نتیجے میں تمہارے بھی چوٹ لگ گئی. ختم ہو گئی بات. جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں سب ہماری طرف سے ہیں, اور جتنی بھی نیکیاں آ رہی ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں. اس چیز کو امام خمینی سمجھ چکے تھے. جتنی بھی نیکیاں آ رہی ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تم کر رہے ہو. جتنی بھی خوبیاں ہیں, جتنی بھی نیکیاں ہیں, سب کا دینے والا خدا ہے. لیکن موانع اور رکاوٹیں تمہیں دور کرنی ہیں. جہاں تم نے موانع اور رکاوٹیں دور کی, یقین مانو پروردگار اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا, جس طرح سے اس ملت پر کیا. امام خمینی کا خدا کے ساتھ رابطہ ایک شدید ترین رابطہ. اس رابطے کی بنیاد پر سارے کام ہو رہے تھے, اور اس رابطے پر امام خمینی نے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا. توجہ فرمائیے گا, ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا. ایک عجیب واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں. واقعات میں بہت زیادہ
ٹائم لوں گا تاکہ بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں، جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ آیت اللہ خامنہ جب صدر تھے ایک معاہدہ کرنے گئے فرانس، گندم درآمد کرنی پڑتی تھی انقلاب کے شروع میں، گندم کا معاہدہ تھا، امام خمینی کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ہمیں پتہ ہے ایک حکم شرعی ہے کہ جس دسترخوان پر شراب ہو وہاں پر شراب نہیں پی سکتے۔ آیت اللہ خامنہ کا جہاں معاہدہ تھا، جس میز پر معاہدہ ہونا تھا، وہاں کھانے پر شراب رکھی تھی۔ اتنی بڑی مشکل اور یہ حکم شرعی۔ اچھا مجھ جیسا کوئی افراد ہوتا کیا کرتا؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس چھوٹے سے مسئلے پر وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، وہ کیوں ہم خواہ میں اپنی مشکلات کو اور زیادہ بڑھائیں؟ کمپرومائز کر لو، چھوٹا سا کمپرومائز ہے، ایک بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن ابھی بیان کروں گا اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ آیت اللہ خامنہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں میں جس دسترخوان پر شراب ہو اس دسترخوان پر کھانا کھانا حرام ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ چالاکی، میز کے درمیان تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیا، لیکن عرف میں ایک ہی دسترخوان شمار ہوتا تھا۔ پھر ہم اس کا کمپرومائز کرتے کہ چلو ایک طرح سے الگ تو ہو گیا، لیکن مردان خدا کمپرومائز نہیں کرتے اصول خدا پر۔ ہاں جہاں اصول خدا نہیں ہے، جہاں خدا نے خود اجازت دی ہے وہاں کمپرومائز کرنا چاہیے، کس نے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں خدا نے ریڈ لائن کھینچی ہے وہاں کمپرومائز کس بات کا؟ آیت اللہ خامنہ نے غصے میں وہ معاہدہ چھوڑا، واپس ایران آ گئے۔ ایسا معاہدہ کہ پوری قوم کا دار و مدار اس معاہدے پر ہے، گندم بنیادی ضرورت ہے، وہ درآمد کرنی ہے، لوگ بھوکے مر جائیں گے، ایک حکم خدا پر۔ اب امام خمینی کے سامنے آتے تھوڑے گھبرا رہے ہیں کہ امام خمینی کیا کہیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا نظر ہے امام خمینی کے اس مسئلے پر۔ جیسے امام خمینی کے سامنے آئے، امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جو فرمائیے گا، ایک جملہ کہا، کہنے لگے خامنئی اگر ایک حکم خدا پر پورا ایران دینا پڑ جائے تو میں دے دوں گا، لیکن حکم خدا پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ فرق ہے امام خمینی کی کامیابی میں اور ہماری ناکامی میں، کہ ہم ناکام کیوں ہیں، وہ کامیاب کیوں تھے۔ مردان خدا بڑے بڑے اہداف کے لیے چھوٹے چھوٹے اصول قربان نہیں کرتے، ہم لوگ بڑے بڑے اہداف کے لیے چھوٹے چھوٹے اصول قربان کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر بہت بڑا کوئی لیکچر رکھنا ہے یا بہت بڑی کوئی مجلس رکھنی ہے تو ہم کہتے ہیں 2 جھوٹ بولنے میں کیا جاتا ہے، لیکن مردان خدا کہتے ہیں 2 جھوٹ بھی کیوں بولیں، ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، کیوں بولیں جھوٹ، حکم خدا کی نابودی کیوں؟ آپ دیکھیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں، بڑے بڑے کاموں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کر دو، چھوٹے چھوٹے گناہ کر دو۔ یہ کس نے سکھایا؟ ہمارے اہل بیت کی تو روش یہ نہیں تھی۔ بالکل 10,000 مرتبہ سنا ہوا یہ واقعہ، اس انداز سے ذرا سنیے۔ ایک میٹنگ چل رہی ہے، میٹنگ کے درمیان نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ایک اہم ترین میٹنگ، سارے کام چھوڑ دیے، میٹنگ چھوڑ دی، ساری باتیں چھوڑ دیں، کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ کسی نے کہا کہ میٹنگ میں تھوڑا سا وقت دے دیں، نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں مانے۔ کیا تھا، نماز کیا قضا ہو رہی تھی یا قضا نہیں ہو رہی تھی؟ پھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ ساری باتیں، ساری میٹنگیں اسی لیے تو ہیں کہ نماز قائم ہو جائے۔ سارے کام ہو رہے ہیں، جو ہدف ہے وہی بھول جائیں تو کیا فائدہ؟ یعنی پھر کہہ رہا ہوں، پھر ایک اور گوشہ نکالیے، امام خمینی راستوں میں نہیں الجھے، امام خمینی کی نظر میں ایک ٹارگٹ تھا۔ ہم لوگ راستوں میں الجھ جاتے ہیں، میٹنگ میں الجھ گئے اور جلسوں میں الجھ گئے اور اس میں الجھ گئے، اس میں الجھ گئے، بھول گئے تو اپنا ہدف بھول گئے۔ امام خمینی کی نظر میں ٹارگٹ بالکل کلیئر تھا، مجھے وہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے سارے راستے ہیں، راستوں میں الجھنا نہیں ہے، راستے وسیلے ہوتے ہیں ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ امام خمینی نے ان ساری چیزوں کو ہدف نہیں بنایا تھا، ہدف امام خمینی کا کچھ اور تھا۔ اب اگر بہت زیادہ بات واضح ہو گئی تو بالکل آسانی سے کہہ سکتا ہوں، امام خمینی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ وہ امیر المومنین کے واقعاً شیعہ تھے، وہ شیعہ علی تھے، انہوں نے واقعاً امیر المومنین کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنایا تھا۔
امیر المومنین کی زندگی دیکھیے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بڑھسیاں آ رہی ہیں، آپس میں بڑھ سرے پیکار ہیں، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے درمیان مصلی بچھا دیا، کہ مولا نماز اس میدان جنگ میں، فرمایا جنگ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ نماز قائم ہو جائے، اس نماز پر ہی کمپرومائز ہو جائے تو کیا فائدہ۔ یہی سارا کام اور یہی ساری باتیں ان مردان خدا نے سمجھ لی تھی کہ ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی بڑے بڑے اصول پر چھوٹی چھوٹی باتیں قربان نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ ایک بالکل سامنے کی بات، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کیا تم ابھی تک ہا اور خا میں اور ہا اور ہا میں اٹکے ہوئے وہ بڑی بڑی باتیں کرو، یعنی کہنا چاہتے ہیں کیا تم مخارج میں اٹکے ہوئے ابھی تک، یعنی بڑے بڑے نظریات کے تحت ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عبور کر دو، زیادہ ان کے چکروں میں نہیں پڑو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ شکی بن جائے انسان، لیکن ذرا امام خمینی اور ان لوگوں کی ذرا زندگی اٹھا کر دیکھیے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت زیادہ دقت کیا کرتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے اصول اسلام کے پامال نہیں ہونے چاہیے، جہاں چھوٹے چھوٹے اصول پامال ہو جائیں وہاں بڑے بڑے اہداف حاصل نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے اہداف اسی لیے حاصل کیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان نہیں کیا۔ پہلی چیز، اب مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہو چکا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ امام خمینی کو، بس جلدی جلدی اپنی باتیں تمام کروں، امام خمینی کو وعدہ خدا پر یقین تھا۔ خداوند عالم نے ایک وعدہ دیا تھا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا۔ امام خمینی اس بات کو سمجھ چکے تھے۔ ہم خدا کی راہ میں قدم تو اٹھاتے ہیں، ہماری بہت بڑی غلطی، ہم خدا کی راہ میں قدم تو اٹھاتے ہیں لیکن شاید ہمیں خدا پر بہت زیادہ یقین نہیں ہوتا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہیں لیکن بہت زیادہ یقین نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے تو یہ برکتیں ہم پر نازل ہو جائیں گی۔ خدا کے لیے کام کرتے ہیں لیکن شاید بہت زیادہ یقین نہیں ہے۔ نظریات تک یقین ہونا اور ہے، عملی لائف میں یقین ہونا اور ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ عملی لائف میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ وہ مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ واقعاً ہمیں ان چیزوں پر یقین تھا یا نہیں تھا۔ ذرا سا کوئی مشکل پیش آئی فوراً ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ نماز کو چھوڑا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں نماز کی حقیقت پر یقین نہیں تھا۔ اگر یقین ہوتا تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے، لیکن چونکہ یقین نہیں تھا، یقین صرف زبان کی حد تک تھا، یقین صرف ذہن کی حد تک تھا، لہذا نظر آ جاتا ہے مشکل وقت میں، جسے آیت اللہ دست غیب نے فرمایا یقین کاذب اور یقین صادق، دو یقین ہوتے ہیں۔ یقین ہے مگر یقین نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے خود مثال دی کہ ہمیں یقین ہے کہ مردہ کچھ نہیں کرے گا، مردہ یہ مر چکا ہے بیچارہ انسان، کیا کرے گا؟ جس نے زندگی میں ہمارا کچھ نہیں بگاڑا وہ مر کے کیا بگاڑے گا؟ ذرا اس انسان سے کہیے کہ اس مردے کے ساتھ ایک رات گزارے گا یہ انسان؟ یقین ہے کچھ نہیں کرے گا لیکن پھر بھی ایک رات گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یقین ہے مگر ابھی بھی خوف ہے، یعنی اس شخص کو یقین کاذب ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مجھے یقین ہے لیکن واقعاً پریکٹیکلی سے یقین نہیں ہے۔ اس کا یقین صرف نظریات تک محدود ہے، اس کا خوف بتا رہا ہے، عملی لائف میں سے یقین نہیں ہے۔ اب امام خمینی کا جملہ سنیے کہ میں پوری زندگی میں کسی سے بھی نہیں ڈرا۔ امام خمینی کا جملہ ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک کسی سے نہیں ڈرا۔ آیت اللہ مصباح یزدی بہت بڑے عارف بزرگوار فلسفی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں یہ جملہ صرف امام خمینی کے علاوہ کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے یہ کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں کسی سے نہیں ڈرا سوائے خدا کے۔ ہاں، جس نے یہ جملہ کہا ہے اس نے اپنی عملی لائف میں کر کے دکھایا ہے، وہ واقعاً کسی سے نہیں ڈرا۔ وعدہ الہی پر یقین۔ تیسری بات، امام خمینی عوامی تھے، توجہ فرمائیے، امام خمینی عوامی تھے۔ امام خمینی نے اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹا نہیں تھا، لوگوں میں رہ کر کام کیا تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے یہاں خواص طبقے میں، اور اس کی ناکامی کی وجہ اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ دیتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کرتے ہیں۔ امام خمینی نے ایسا نہیں کیا، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ نہیں کیا، لوگوں کے درمیان رہ کر کام کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سا پروردگار عالم نے اگر ہمیں کچھ دے دیا، تھوڑا سا علم دے دیا، لوگوں نے ہمیں تھوڑا متقی کہنا شروع کر دیا، تو اب بس لوگوں کا تو کیا حشر ہمیں کرنا ہے، کیسی باتیں ہمیں بنانی ہیں، یہ تو پھر معاشرہ دیکھتا ہے ہماری زمانوں سے۔ جبکہ اے میرے عزیزو، یقین سے کہہ رہا ہوں،
اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، شاید بات بہت زیادہ دشوار ہو کسی کے سمجھنے کے لیے لیکن وضاحت کروں گا، اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، لاکھ گناہ گار ہو مگر وہ ہمارا ہے، اس کے اندر لاکھ برائیاں ہوں، ایک اچھائی ہر برائی پر حاوی ہے، وہ یہ کہ یہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، اگرچہ زبان کی حد تک صحیح مگر امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ مکھی ہمیشہ برائی گندگی پہ جا کر بیٹھتی ہے، سارے سالم بدن کو چھوڑ کے زخم پہ جا کے بیٹھے گی، وہی حال ہمارا بھی ہے، ان ساری اچھائیوں کو چھوڑ کے ان برائیوں کو جا کے بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں، پھر کہہ رہا ہوں میری کسی بات سے بھی کوئی غلط مطلب نہ لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے نیکی کی ہدایت نہ کریں۔ مثلا خدا نہ کرے ایک شخص ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہم اسے نہ سمجھائیں کہ تم جھوٹ نہ بولو، اسے نیکی کی ہدایت نہ کریں، اسے برائی سے نہ روکیں، نہیں، یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن اسے یہ کہہ دینا کہ تمہارا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی فکر نہیں ہے، یہ امام خمینی کا طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے اہل بیت سے سیکھا تھا۔ مثال دیتا ہوں، بالکل سامنے کی مثال، شاید دے چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے مثال، اب نہیں معلوم دی تھی نہیں دی تھی۔ پتھر، صاف ستھرا پتھر، اس کے برابر میں سونا کیچڑ میں ڈوبا ہوا، گندگی میں ڈوبا ہوا۔ اب آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا لیں، کس چیز کو اٹھائیں گے آپ؟ صاف ستھرے پتھر کو یا اس گندے اور گندگی میں اٹے ہوئے اس سونے کو، گولڈ کو؟ کیا اٹھائیں گے؟ سمجھدار انسان کیا کرے گا؟ سونے کو اٹھائے گا۔ یہی مثال یہاں ہے، یہی بات یہاں ہے۔ وہ صحیح ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ برے کام نہیں کر رہا ظاہری طور پہ، لیکن وہ پتھر ہے، پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک کافر ہے، سچ بولتا ہے، کوئی برائی نہیں کرتا، صحیح ہے، کوئی برائی نہیں کرتا، لیکن وہ پتھر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اہل بیت کا چاہنے والا جھوٹ بولتا ہے، برے کام کر رہا ہے، کچھ بھی ہو، ہے سونا۔ یہ برائیاں الگ، یہ گندگی الگ، اس گندگی کو مجھے اور آپ کو صاف کرنا ہے، لیکن کچھ بھی ہے اس کے اندر ایک اچھائی ہے، وہ کیا ہے کہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، اس کو ہمیں رد نہیں کرنا، یہ ہمارا ہے، ایک کہیں نہ کہیں کام آئے گا، یہ بالکل ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اس طرح کے افراد کہیں نہ کہیں کام آتے ہیں۔ اہل بیت کی ہرگز یہ فکر نہیں تھی کہ ان جیسے لوگوں کو دور کر دیا جائے اپنے آپ سے، کہیں بھی اہل بیت نے نہیں فرمایا۔ ہاں، امر بالمعروف کرو، نیکی کی ہدایت کرو، برائی سے روکو، لیکن یہ کس نے سکھایا کہ انہیں کہہ دو کہ نہیں اب تمہارا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ بالکل آخری بات، امام خمینی کی سیاست عین معنویت تھی، بہت بڑی کامیابی کا راز۔ یہ ہماری ساری باتیں پہلے جملے کی طرف پلٹتی ہیں۔ امام خمینی کی سیاست عین معنویت تھی۔ ایک ہے، اب مشہور سنا ہوگا آپ نے، ایک ہے سیاست علویہ اور ایک ہے سیاست حاکم شام۔ سیاست حاکم شام وہ ہے کہ جس میں معنویت پر سیاست حاکم ہے، اسلام پر سیاست حاکم ہے۔ امام خمینی کی یہ سیاست نہیں تھی، یا اہل بیت کی یہ سیاست نہیں تھی۔ اہل بیت کی سیاست میں خدا سیاست پر حاکم ہوتا ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راستہ۔ سیاست کو قربان کیا جائے گا، اسلام کو قربان نہیں کر سکتے۔ اسلام ہر صورت میں بلند ہے، اسلام ہر صورت میں حاوی رہے گا۔ سیاست کریں گے لیکن اسلام کے دائرے میں، وہ بھی سیاست کرتے ہیں لیکن ان کی نظر میں ہر حرام حلال ہو جاتا ہے سیاست کے لیے، لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو قربان کر دیں گے سیاست پر، مگر اسلام کو قربان نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں امام خمینی کامیابی کے راستے، اور بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن اب شاید وقت، یا یقیناً وقت تمام ہو چکا ہے۔ بآخر میں چند جملے مصائب کے کہ اس مرد خدا کو کچھ اثار ثواب ہو جائیں۔ ایک مرد فقیہ جو ہر میدان میں اپنا نام رکھتا تھا، فقیہ، مجاہد، عارف، سیاستدان، سیاست مدار، فلسفی، متدین، لیکن ایک صفت سب پر حاوی آئی، فقاہت۔ کربلا میں بھی ایک فقیہ تھا، ایسا نہیں کربلا میں فقہا نہیں پائے جاتے تھے، فقہا تھے کربلا میں۔ کون تھا وہ فقیہ؟
جب امام حسین علیہ السلام چاروں طرف سے گھر گئے، چاہنے والی بہن نے بھائی سے کہا کہ بھیا کیا تمہارا کوئی اس روئے زمین پر چاہنے والا نہیں ہے جو ہماری مدد کرے؟ کہنے لگے ہے، ایک شخص ہے، وہ آئے گا۔ پھر امام نے ایک خط لکھا اور خط کا جملہ تھا من الحسین الغریب الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط ہے حسین غریب کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام، وہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر۔ امام نے کربلا کے میدان میں کچھ علم تقسیم کیے تھے لوگوں کو، لیکن ان سب کا حاکم علمداری میں عباس ابن علی تھے۔ دوسرے علم بھی امام نے تقسیم کیے تھے۔ جب علم تقسیم کر لیے، ایک علم بچا لیا۔ کہنے والے نے کہا مولا یہ علم مجھے دے دیں۔ امام نے فرمایا نہیں، اس علم کا لینے والا آئے گا۔ اور اب امام انتظار کر رہے ہیں کہ حبیب آئیں اور میں حبیب کو یہ علم دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام جس کا انتظار کرے اسے کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر۔ امام کا خط لیا قاصد نے، حبیب کے دروازے پر آیا۔ حبیب کھانا کھانا چاہتے تھے، دق الباب ہوا، کون؟ آواز دی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا فوراً نوالا وہیں پہ رکھ دیا، حسین کا قاصد؟ دوڑے ہوئے آئے، خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خط پڑھنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا، کس کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے کہ حسین کا خط ہے اور لکھا ہے کہ حبیب جتنی جلدی ہو میری مدد کرو، آنے میں دیر نہ کرنا۔ حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ اگر میں جاؤں تو میرے بعد تیرا کیا ہوگا؟ آواز دی حبیب میں مٹی پھانک کے زندہ رہ لوں گی، میری فکر نہیں کرو، تم جاؤ۔ حبیب جانے لگے۔ خادم کو کہا، غلام کو کہا کہ جاؤ فلاں مقام پر گھوڑا لے کے کھڑے ہو جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ چھپتے چھپاتے حبیب گھوڑے تک پہنچ رہے ہیں۔ راستے میں مسلم ابن اوسیجہ ملے۔ مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب خرید رہا ہوں۔ کہا مسلم تم خضاب خرید رہے ہو؟ وہاں فرزند زہرا چاروں طرف سے گر گیا۔ آواز تھی اب میری داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ مسلم بھی اب حبیب کے ساتھ ہیں۔ جب حبیب گھوڑے تک پہنچنے لگے تو حبیب نے ایک منظر دیکھا، گھوڑا بے چین ہے، ٹاپیں مار رہا ہے زمین پر۔ خادم غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ بے چین نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں خود تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی مدد کروں گا۔ دل پکڑ لیا، ہائے آج فرزند زہرا اتنا قریب ہو گیا کہ غلام بھی جان دینے کو فدا ہو رہے ہیں۔ سوار ہوئے، جب جانے لگے تو غلام نے کہا آقا ساری زندگی خدمت لی اور اب جب جا رہے ہیں تو تنہا کر رہے ہیں، کہا چلو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کبھی غلام گھوڑے پر حبیب دوڑتے ہوئے اور کبھی حبیب گھوڑے پر غلام دوڑتا ہوا کسی طرح سے کربلا پہنچے۔ دور سے گرد اٹھتی ہوئی دیکھی، امام نے فرمایا یقیناً حبیب ہیں۔ آواز سی عباس بڑھو، علی اکبر بڑھو، دیکھتے نہیں ہو میرے بچپن کا دوست آیا ہے۔ میرے بچپن کا ساتھی آیا ہے، اب جو قریب آئے کیا دیکھا حبیب ابن مظاہر ہیں۔ آواز دی اللہ اکبر۔ زینب نے کہا فضہ ذرا جا کر دیکھو کون آیا ہے، دشمن کا کوئی آیا ہے یا ہمارا کوئی آیا ہے۔ اب جو آ کر دیکھا، آواز دی بی بی مبارک ہو، حبیب آئے ہیں۔ آواز دی جاؤ فضہ حبیب کو جا کر میرا سلام کہنا۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی، حبیب زہے نصیب علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا زمین پر بیٹھ گئے۔ ہائے آج علی کی بیٹی اتنا غریب ہو گئی کہ مجھ غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ واہ حبیبا واہ حسینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مرضاء اسلام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی لڑ رہے ہیں خصوصاً مجاہدین یمن، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اہل بیت کے دشمن جہاں کہیں بھی ہیں خصوصاً امریکہ، اسرائیل، وہابیت، ان سب کو نیست و نابود فرما، ان سب کی سازشوں کو ان سب کی طرف پلٹا دے، علماء حقہ مراجع کرام خصوصاً مقام معظم رہبری کا سایہ سروں پر برقرار فرما، انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے وان انصار میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ادعی شہید عارف اور تمام شہداء ملت جعفریہ اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے سال فرما دیں۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔